بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه حكما عربيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء سنام وان سنام القرآن سورۃ البقرہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. سورۃ البقرہ ہمارا سبق چل رہا ہے، اور جو میں نے حدیث آپ کے سامنے یہاں پر بیان کی ہے اس کا ترجمہ سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی گرامیٹیکلی اسے ہم دیکھیں گے بورڈ پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے. وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، اور بے شک قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے. اس حدیث کو گرامیٹیکلی ہم پہلے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کی طرف ہم چلیں گے. لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، جملہ آپ کا شروع ہو رہا ہے حرف جر لام سے. لام آپ کا حرف جار، اس کے بعد مجرور آئے گا، لیکن مجرور جو ہے وہ مضاف ہے. کلن، آپ کو پتہ ہے یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں اپنے پچھلے اسباق میں کہ اس کا استعمال جو ہے کس طریقے سے ہوتا ہے. یعنی کلو مسلمن، ہر مسلمان، کلو کتابن، ہر کتاب، کلو شیئن، ہر چیز. شیئن مضاف ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور ہو گئے. جار مجرور سے آپ کا جملہ شروع ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جار مجرور مبتدا کبھی نہیں بن سکتے. یعنی جو پچھلے اسباق میں پڑھا تھا کہ جار مجرور اور ظرف یہ مبتدا نہیں بن سکتے، یہ خبر تو بن سکتے ہیں لیکن مبتدا نہیں بن سکتے. لہذا مبتدا آگے ہوگا، اور جب مبتدا نکرہ ہوتا ہے تو اس وقت مبتدا کو لازماً مؤخر کر دیا جاتا ہے. تو یہ سنامن جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں حالت رفع میں، یہ آپ کا مبتدا ہے، لیکن اس جار مجرور کو ہم پہلے خبر مقدم قرار دے دیتے. اور سنامن یہ مبتدا مؤخر ہے. مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر کیا بن گیا؟ آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا. اس سے اگلا جملہ جو ہے وہ اب اس کی طرف آتے ہیں. وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. اِنَّ حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے، اور اِنَّ جب بھی آئے گا اِنَّ کا ایک اسم ہوگا اور اِنَّ کی ایک خبر ہوگی. سنام القرآنی، یہ سنام القرآنی آپ کا مرکب اضافی ہے، یعنی سنام مضاف کے طور پہ استعمال ہوا ہے، القرآن مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. مضاف الیہ مل کر یہ انا کا اسم بن گئے، اور انا کا اسم حالت نصب میں ہوتا ہے. لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنام پر جو ہے وہ آپ زبر دیکھ رہے ہیں، وہ اس حوالے سے یہ نصب کی علامت ہے. تو وہ انا سنام القرآنی، اور بے شک قرآن کی چوٹی. اب انا کی آگے خبر آئے گی، وہ پھر ایک مرکب اضافی کی صورت میں آپ کے سامنے آ رہی ہے، سورۃ البقرہ. یعنی سورۃ آپ کا مضاف ہے اور البقرہ مضاف الیہ، تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ خبر بن گئے. تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. تو یہ دو
سادہ سی تراکیب تھیں جو میں نے آپ کے سامنے اس حدیث کے حوالے سے رکھ دی ہیں. انشاءاللہ تعالی اسی طرح چھوٹے چھوٹے جملے آپ بار بار کریں گے تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالی پکی ہوتی جائیں گی. تو جملہ اسمیہ جب بھی آئے گا ذہن میں رکھیے گا تو اس کا مبتدا اور خبر وہ آپ نے طے کرنا ہے, اور اگر انا سے وہ شروع ہو رہا ہے تو انا کا اسم اور انا کی خبر, یہ چند چیزیں جو ہیں آپ انشاءاللہ تعالی جب بار بار کریں گے تو آپ کی پکی ہو جائیں گی. اب ہم باقاعدہ آتے ہیں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کی طرف. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. جو مضمون پچھلا چل رہا ہے اس کو بھی ذہن میں تازہ کر لیں. مضمون ہمارا چل رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یعنی یہ کتاب لا ریب فیہ ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اب وہ متقین کون ہیں, ان کی صفات آپ کو اگلی آیات میں مل رہی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب اگلی صفت جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور پھر اگلا جملہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کریں گے. اس میں واو آپ کا حرف عطف, یعنی ہم اسے کہیں گے واو عاطفہ. الذین اسم موصول, جب بھی اسم موصول آئے گا آگے اس کا صلہ آئے گا, اور جب بھی صلہ ہوگا تو اس میں عائد ضرور ہوگی جو اسم موصول کی طرف لوٹے گی, اور اگر وہ مفعول کے لیے ہوگی تو اسے آپ محذوف کر سکتے ہیں, وہ ہڈن ہو سکتی ہے. یؤمنون, اس فعل پر پچھلے لیکچر میں بات ہو چکی ہے حمزہ میم نون مادے کے حوالے سے. تو یؤمنون آپ کا فعل اور فاعل. فاعل میں نے ساتھ اس لیے لکھ دیا فوری طور پہ کہ صیغہ نمبر 1 اور 4 نہیں ہے. اب اس میں فاعل کون ہے؟ واو کی ضمیر, واو ضمیر مرفوع متصل, یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. فاعل اس میں واو کی ضمیر ہے. اس کے بعد آمن یؤمنو ایمانن با کے صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, باقی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو با آپ کا حرف جار. ما انزل الیک, ما موصولہ, اب پھر موصول آیا تو آگے صلہ ضرور ہوگا. انزلہ نون زا لام باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے. نزل ینزلو, نزل ینزلو, اس کے معنی ہوتے ہیں نازل ہونا, اترنا. اور پھر یہ مادہ جب باب فعال میں آتا ہے تو انزل ینزلو انزالن, نازل کرنا, اتارنا, ان معنی میں پھر یہ استعمال ہوگا. اور نون زا لام یعنی ثلاثی مجرد سے جب استعمال ہوتا ہے تو با کے ساتھ آپ اس کو متعدی بھی کر سکتے ہیں. یہ نزلہ بی کے معنی بھی اتارنا کے ہوں گے, یعنی نزلہ ینزلو اترنا یہ آپ کا فعل ہے. آپ اس کو متعدی بنانا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے آپ کے سامنے آ گئے. ایک تو یا اس کے ساتھ با لگا دیں, باقی پریپوزیشن لگا دیں تو بھی اس کے معنی اتارنا کے ہو جائیں گے, یعنی نزلہ بی, اور اسے باب فعال میں لے جائیں تو بھی یہ متعدی بن جاتا ہے. انزلہ, انزلہ اس نے اتارا, انزلہ اس کو اتارا گیا, اس کو نازل کیا گیا. تو انزلہ آپ کا یہ فعل مجہول ہو گیا. فعل مجہول ہوگا تو نائب الفاعل, قواعد سارے وہی ہیں. اب نائب الفاعل اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا نائب الفاعل ہے, یعنی فعل با نائب الفاعل. الیکا یہ آپ کا جار مجرور, جار مجرور یہ متعلق ہو گئے آپ کے فعل کے, یعنی کس فعل کے متعلق ہے؟ انزلہ فعل کے ذہن میں رکھیے گا, یعنی اسے آپ نے یؤمنون کے ساتھ نہیں جوڑنا بلکہ انزلہ فعل کے متعلق ہو گئے. اب فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر یہ آپ کا صلہ بن گیا. اس میں عائد کون سی ہے؟
انزلہ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ اس کا عائد ہے. اب موصول و صلہ مل کر یہ مجرور بننے جا رہا ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے واو عاطفہ بھی آ رہا ہے, لہذا ابھی ہم اس موصول و صلہ کو معطوف علیہ بنا دیتے ہیں. واو آپ کا عاطفہ, ما پھر اسی ترتیب سے جو پہلے آپ نے دیکھی ہے اس کے مطابق اسے دیکھ لیں. ما آپ کا موصول, انزلہ اسی طرح فعل, مجہول با فاعل, من آپ کا حرف جار, قبل کا یہ آپ کا مضاف اور مضاف الیہ, مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور, اور جار اور مجرور متعلق اس انزلہ کے. اب یہ فعل اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر صلہ بن گیا. ابھی موصول اور صلہ یہ مل کر ہم نے معطوف بنا دیا اس کو. اب معطوف علیہ اور معطوف یہ ہمارے ہو گئے مجرور, اور جار اور مجرور. اب اس جار کو میں ذرا نیچے لے آتا ہوں. یہ متعلق ہو گئے یؤمنون فعل کے. اب یؤمنون فعل, اب یہاں پھر مجھے اس سے تھوڑا سا نیچے لانا پڑے گا. یؤمنون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ, اور یہ موصول اور صلہ مل کر یہ کیا بن گیا. اب یہ پورا ہم عاطف ہے تو اس کو ہم معطوف کر دیں گے یعنی پچھلے جملے پر. تبھی جب ہم نے صفت المتقین کی بنائی ہے تو یہ بھی اسی کی ایک صفت کے طور پہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو اس جملے کو اب ترجمے کے اعتبار سے اگر دیکھیں, والذین, اور وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, کس پر؟ ما انزل الیک, اس پر جو نازل کیا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف, اور ما انزل من قبلک, اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. اس حصے میں من قبلک کا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبل لفظ جو ہے اور اسی طرح بعد کا لفظ جو ہے یہ ظرف ہے اور یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں. ان کے بارے میں ایک موٹی سی بات جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب ان کا مضاف الیہ مذکور ہوتا ہے تو ان پر اثر جو ہے وہ کسی بھی حرف کا یعنی اعرابی اثر آپ کو نظر آئے گا. اگر ان کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو تو پھر یہ پیش کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں, یعنی مبنی بر ضمہ, گرامر والے کہتے ہیں کہ اس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں. یعنی اگر یہاں پر مضاف الیہ ضمیر کاف یہ موجود نہ ہوتی تو آپ یہ کہتے ہیں من قبلو, وما انزل من قبلو. اب چونکہ مضاف الیہ مذکور ہے لہٰذا من کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبل پر وہ اس کی جر جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر وہ موجود ہے. اس کے بعد اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اس کو دیکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اس جملے میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے الفاظ کی, اس حوالے سے میں ایک نارمل ترتیب کے ساتھ اس جملے کو آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے اس جملے میں الفاظ استعمال ہونے والے الفاظ جو ہیں ان کو دیکھ لیں. یوقنون کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے, یا کاف نون مادہ ہے, باب سمیہ یسمعو سے جب ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتا ہے یقینا یقنو یقنن, تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں واضح ہونا, ثابت ہونا. اور پھر جب یہ باب فعال میں آتا ہے تو ایکنا یوقنو, پچھلے لیکچرز میں ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا تھا کہ یہ جو لفظ آپ کے سامنے بنتا ہے یوقنو, اس کو بس صرف سمجھ لیں. ایکنا یوقنو, اب یا کی مناسبت پیش کے ساتھ بالکل نہیں ہے, لہذا اس یا کو چینج کر دیا جاتا ہے واو میں, تو یہ بن جاتا ہے یوقنو. ایکنا یوقنو ایکانن, اس وقت اس کے معنی ہوں گے
یقین کرنا، یقین رکھنا. اور یہ ایک متعدی فعل ہے. اس کا مفعول جو ہے وہ ڈائریکٹ بھی استعمال ہوتا ہے اور با کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس جملے میں یہ با کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اب سمپل جملے کی طرف آتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں وہ یقین کرتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں. اب میں فعل مضارع میں اس جملے کو بول رہا ہوں اور اس کی عربی کیا بنے گی؟ یوقنو سے یوقنونا. وہ یقین رکھتے ہیں فعل اور فاعل واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل. وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر. یوقنون بالآخرۃ، باقی پریپوزیشن استعمال اس کے ساتھ جب ہوگی اب اس کا انالیسس بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے. یہ یوقنون آپ کا فعل با فاعل، باب کا حرف جار اور مجرور، یہ ہو گیا متعلق، یا ہم اسے اگر اس کا مفعول قرار دیں تو محلن ہم اسے منصوب کہیں گے. تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا آپ کا. ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پر. اب جملہ فعلیہ کو ہم اسمیہ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فاعل کو اٹھاتے ہیں اور شروع میں لے جاتے ہیں. اب فاعل کون ہے؟ واو ضمیر مرفوع متصل. اب اسے میں اگر لے کے جاؤں شروع میں تو یہ متصل ہے، تو اس کی جگہ پر اب مجھے منفصل لانی پڑے گی ضمیر. وہ کون سی ہوگی؟ وہ ہم کی ضمیر ہوگی. ہم یوقنون بالآخرۃ. کیا آپ اس کو دوسرے طریقے سے سمجھ لیں کہ یوقنون بالآخرۃ ہمارا جملہ فعلیہ پورا جو ہے اسے ہم بنا دیں خبر اور ہم ہمارا مبتدا. اب مبتدا اور خبر مل کر یہ کیا بن گئے؟ آپ کا جملہ اسمیہ بن گیا. تو ایک بات آپ کے سامنے یہاں یہ بھی آئے گی کہ آپ کا جملہ خبر بن کے آ سکتا ہے. یعنی پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے لیکن آج غالباً یہ پہلی آیت ہے جس میں ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ آپ کا پورا جملہ جو ہے وہ خبر بن کر آ رہا ہے. پھر وہی بات کہ اگر جملہ خبر بن کر آ رہا ہے تو اس میں آیت کا ہونا ضروری ہے. تو وہی ضمیر جو واو والی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے. ہم یوقنون بالآخرۃ. سمپل جملہ جب تھا یوقنون بالآخرۃ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آپ نے جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا. جملہ اسمیہ میں آپ کو پتا ہے کہ جملہ فعلیہ کی نسبت زور زیادہ ہوتا ہے، تاکید زیادہ ہوتی ہے، تو زور پیدا ہو گیا ہم یوقنون بالآخرۃ. اب یہ زور آپ صرف انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اسے سمجھ سکتے ہیں، ترجمے میں لانا ذرا اس کو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اب مزید آپ دیکھیں آپ کے جملہ اسمیہ، اب اس میں بالآخرۃ اسے فوکس کرنا مقصود ہے، لہذا بالآخرۃ کو جو اٹھا کر اگر میں شروع میں لے جاؤں تو جملہ بن جائے گا آپ کا بالآخرۃ ہم یوقنون. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ زور دینا مقصود تھا آخرت پر. تو اس کا پھر ترجمہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف انداز سے اس زور کو واضح کرنے کے لیے آپ کو ملے گا. اور آخرت پر تو انہیں پکا یقین ہے، یعنی اس قسم کے الفاظ جو ہے پھر ترجمے میں ہمیں استعمال کرنے پڑیں گے. اور آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہی ہیں. اس طرح کے ترجمے آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن اصل بات وہی ہے کہ ترجمہ کسی بھی زبان کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. تو یہ اسلوب جب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس جملے میں کس قدر زور سے بات کی گئی. تو اس جملے میں زور کا انداز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی جو صفت ہے یہ والی آخرت پر یقین رکھنے والی، اس کا اسلوب آپ کے سامنے آ گیا. اور عمل کے اعتبار سے ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ جو ایمان انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے وہ ایمان بالآخرت ہی ہے. آپ کا یہ ایمان بالآخرت جتنا پکا ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، آپ کا عمل اتنا ہی سیدھا ہوگا. انشاءاللہ تعالی وقفے کے بعد اپنے سبق کو لے کر آگے چلتے ہیں. بسم اللہ اول و آخرہ. سورۃ البقرہ کی 4 آیات الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی ہیں. اس میں سے پہلی آیت تو آپ کو پتہ ہے حروف مقطعات پر مشتمل تھی، الف لام میم،
اور دوسری آیت جو ہے وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور پھر اس دوسری آیت میں جو لفظ متقین آیا تھا اس کی صفات اگلی 2 آیات میں ہم نے پڑھ لی ہیں. یعنی وہ جو 2 آیات ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اور پھر چوتھی آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. ان 2 آیات میں جو 5 جملے استعمال ہوئے ہیں وہ 5 جملے جو ہیں ان کو یہاں پر نوٹ کریں. یعنی آیت نمبر 3 میں جو 3 جملے استعمال ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایک واو کے ذریعے سے جوڑا گیا، یقیمون الصلاۃ پھر واو کے ذریعے سے جوڑا گیا، مما رزقناہم ینفقون. ایک آیت 3 جملے. پھر آیت نمبر 4 میں 2 جملے، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور پھر 5واں جملہ وبالآخرۃ ھم یوقنون. ان 5 جملوں کو ہم نے حرف عطف کے ساتھ جوڑ کر المتقین اس کی صفت قرار دیا. ایک سوال آیا تھا ایک جملے کے حوالے سے کہ اکثر ہم جملے میں دیکھتے ہیں کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت نہیں ہوتی، جبکہ ہم نے بنیادی قواعد میں یہ چیز پڑھی تھی کہ جملہ اسمیہ کے جو 2 اجزاء ہیں مبتدا اور خبر ان میں مطابقت ہونا ضروری ہے. اس کی ایگزامپلز کچھ یہ دی جاتی ہیں، جیسے ایک جملہ سامنے آتا ہے کہ الکلمۃ لفظ. ایک ایگزامپل سامنے رکھی جاتی ہے کہ دیکھیں یہ الکلمۃ آپ کا مبتدا ہے اور لفظ وہ خبر ہے. الکلمۃ مؤنث ہے اور لفظ جو ہے مذکر ہے، تو یہ مطابقت نہیں ہے. پھر اس طرح وہ حدیث اس کے جو الفاظ ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن، الدنیا مؤنث ورڈ ہے اور سجن جو ہے وہ مذکر ورڈ ہے، تو اس میں بھی مطابقت نہیں ہے. پھر ایگزامپلز کچھ اور بھی اس طرح کی آتی ہیں، الصوم جنۃ. تو یہ مطابقت جملہ اسمیہ میں مطابقت کیوں نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی قاعدہ ہے یا کیا معاملہ ہے، اس کو میں آج کوشش کروں گا کہ اپنے اس لیکچر کے حصے میں آپ کو کلیئر کروں کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر کے درمیان مطابقت ہونے کے لیے جو شرائط ہیں وہ کیا ہے. ایگزامپل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے الکلمۃ لفظ، یعنی جس پر اعتراض ہوتا ہے کہ مبتدا الکلمۃ اور لفظ اس کی خبر ہے، وہ مؤنث ہے یہ مذکر ہے، مطابقت کیوں نہیں ہے. تو بہت سادہ سی بات ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت کے لیے جو لازمی شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ خبر مشتق کا صیغہ ہونا چاہیے. اور مشتق سے مراد کیا ہے؟ مشتق سے مراد آپ کا اسم الفاعل، اسم المفعول، صفت مشبہ، پھر اسم المبالغہ اور اسم تفضیل وغیرہ. خبر مشتق کا صیغہ ہے تو مطابقت ضروری ہے. زید ضارب. اب یہ ضارب کیا ہے؟ یہ آپ کا اسم الفاعل ہے، مشتق کا صیغہ ہے، لہذا مطابقت ضروری ہے. تو شرط جو ایک لازمی شرط ہے وہ یہ ہے کہ خبر مشتق کا صیغہ ہونا چاہیے تو مطابقت ضروری ہے. اگر خبر مشتق کا صیغہ نہیں ہے تو پھر مطابقت ضروری نہیں ہے. اب یہ لفظ جو ہے یہ مشتق کا صیغہ نہیں ہے.